نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عباده العلماء وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ایک مبارک نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ایک مبارک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا ابتدائی تعارف تو آپ حضرات کے سامنے ہو گیا۔ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ علم کتنی عظمت کا حامل ہے۔ علم ہی وہ دولت ہے جو انسان کو اللہ کا تعارف کرواتی ہے۔ اور علم ہی کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، احکامات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو منہیات ہیں، جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، علم ہی کی بدولت آپ اس سے رک سکتے ہیں۔ علم کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو نہ پہچان سکتے ہیں، نہ پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، دکان چھوڑ کر، کارخانہ چھوڑ کر، فیکٹری چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے میں آ کر کے پڑ جائیں؟ یہ عبادت کا نہ مفہوم ہے، نہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی نظیر ہے۔ بلکہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دین مرحمت فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور دین اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوا، کھانا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اور اس کے جسم سے فضلہ خارج ہونا یہ اس کے فطرت میں شامل ہے۔
لباس اس کی فطرت میں شامل ہے، اس کی ضرورت ہے، گھر اس کی ضرورت ہے، ماں باپ کی محبت ملنا اس کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو دین اسلام مرحمت فرمایا، اس دین کو دین فطرت کہا۔ ہم کاروبار سے الگ نہیں ہو سکتے، یہ تو رہبانیت ہے، اس سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پاس 3 صحابہ کرام تشریف لائے پردے میں، اور آ کر کے حضور کی زندگی کے بارے میں معلوم کیا، انہوں نے بتایا، تو آپس میں کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام تو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ عبادت نہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمارا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا میں ساری زندگی رات کو کبھی سوں گا ہی نہیں، ایک نے کہا میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ یہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اب انہوں نے بتایا، آپ نے فرمایا نانا نکاح نہ کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، نکاح کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب نکاح کر کے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اگر آپ نکاح نہیں کریں گے، پیاس آپ کو ستا رہی ہے، آپ پانی پینا ہے، جب دیکھیں گے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو اپنا ہو یا پرایا ہو، آپ کہیں گے کہ جان تو بچانی ہے، پانی تو مجھے پینا ہے، پانی پئیں گے۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، کب تک صبر کریں گے؟ آپ مولانا صاحب کے پاس جائیں گے کہ بھوک لگی ہے، کوئی دم وظیفہ بتائیں، وہ کہیں گے دم وظیفے سے کام نہیں چلے گا، روٹی کھانے سے کام چلے گا، روٹی کھائیں۔ یہ آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ اب شادی کی ضرورت ہے، جوانی ہے، تقاضا ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ نے ہماری فطرت میں شامل کیا۔ یہ ضرورت تو کافر کی بھی ہے، مسلمان کی بھی ہے، ہندو کی بھی ہے، سکھ کی بھی ہے، یہودی کی بھی ہے، لیکن وہ محض جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو اختیار کرتا ہے۔ مسلمان اس نیت سے نہیں، مسلمان اس نیت سے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اس لیے اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور پھر اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پوری زندگی نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے۔ نکاح نہیں کرے گا تو اس کے خیالات منتشر ہوں گے، اس کی سوچ منتشر ہوگی، نماز میں کھڑا ہے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، اپنے گھر میں بہن بھائیوں میں بیٹھا ہے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، سوچ فکر خیالات منتشر ہیں۔ جب نکاح کرے گا تو اس کی سوچ، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے، نکاح پاکیزہ ہوگی، زبان پاکیزہ ہوگی، کان پاکیزہ ہوں گے، ہاتھ پاکیزہ ہوں گے۔ تو گویا نکاح کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ ایک صحابی حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم
جو بیوی کے ساتھ محبت سے اسے دیکھتے ہیں یا اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس میں یہ تو ہم اپنی ایک ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اس میں کیا اجر ہے، اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ اگر تم یہ عمل ناجائز جگہ پر پورا کرتے تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ بالکل گناہ ہوتا۔ فرمایا دیکھو ایک آدمی اپنے گھر کی چیز کھا رہا ہے اور ایک آدمی دوسرے کی چیز اٹھا اٹھا کے کھا رہا ہے، یہ تو چوری ہے، گناہ ہے۔ تو فرمایا تم حلال جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہو، یہ تو بہترین ثواب ہے۔ فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ تم بیوی سے محبت سے اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تم بیوی کے منہ میں نوالہ ڈالتے ہو تو فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ تم بیوی کی کڑوی، اب جس آدمی نے نکاح کیا ہی نہیں اسے کیا پتا کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں، بیوی کے مسائل کیا ہیں، بیوی کی ضرورتیں کیا ہیں، اولاد کے مسائل کیا ہیں۔ اب جب وہ نکاح کرے گا تو نکاح کرنے کے بعد تو اس کو دسیوں چیزوں کو برداشت کرنے ہیں، بیوی کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے تمہیں دھنیا کہا تھا تم پالک اٹھا لائے، عجیب باولے آدمی ہو، آپ نے برداشت کرنا ہے۔ بیوی کی مثال ایسی ہے جیسے بکری کی ہے، بکری نازک جانور ہے، اس کا کام ہے ادھر بھی منہ مارنا ادھر بھی منہ مارنا، جہاں نظر آیا وہاں منہ مارنا۔ آپ نے ڈنڈے مار مار کے اس کی ہڈی نہیں توڑنی اور اس کو چھوڑنا بھی نہیں کہ وہ منہ مارتی پھرے، بڑے پیار سے اس کو ادھر ادھر سے ہٹانا بھی ہے، اس کی نگرانی بھی کرنی ہے، اس کو ٹوٹنے سے بچانا بھی ہے۔ تو بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہے اور اس برداشت کرنے پر اجر و ثواب ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ بادشاہ حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی کام کے لیے کسی پٹھان دماغ آدمی کو بھیج دیا گھر میں، اور وہ جب گھر میں گیا اور جا کر کے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمارے حضرت جی نے یا حضرت صاحب نے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی اور تمہاری حضرت کی، چلو بھاگو یہاں سے۔ بہت کچھ کہا، اور وہ پٹھان تھا وہ تو کہا کہ تم نے ہماری حضرت کا توہین کیا۔ حضرت تک آواز پہنچی، فرمایا کس کو بھیج دیا؟ بھائی خادم کو بھیجتے، یہ تم نے اناڑی آدمی کو بھیج دیا؟ کہا حضرت وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ فرمایا کہ مجھے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پہلے الہام کیا گیا تھا کہ اس طرح کی عورت کے ساتھ اگر تم نبھا کر لو گے تو عبادت سے تمہارے وہ درجے بلند نہیں ہوں گے جو اس پر صبر سے تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ یہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہ جتنا بھی قرب الہی ملا ہے وہ صرف ان کی کڑوی کسیلی سن کر برداشت کر رہا ہوں، اس پر ملا ہے۔ اب جس آدمی نے نکاح نہیں کیا اس کو کیا ٹینشن ہے؟ اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب جس نے نکاح کیے ہیں اس کو بیوی کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اس کی ناز برداشت کرنی ہے، یہ چیزیں، اس کا کپڑا لتا دیکھنا ہے، اس کے بچوں کا آگے نظام دیکھنا ہے، اس کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرب جو ہے وہ مجرد رہ کر، تنہا رہ کر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر میرے طریقے سے حاصل کرو۔ میرا طریقہ کیا ہے کہ نکاح کرنا ہے، نکاح کر کے پھر اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا
روزہ نہ چھوڑنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میرا طریقہ یہ ہے میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, نفلی روزے. میرا طریقہ یہ ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں عبادت بھی کرتا ہوں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہبانیت کا عنصر تھا اس کو ختم فرمایا نہیں. تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے, دین اسلام دین فطرت ہے. دین فطرت یہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک دکان ہماری ضرورت ہے, نوکری ہماری ضرورت ہے, بچے ہماری ضرورت ہیں, کپڑا ہماری ضرورت ہے, گاڑی ہماری ضرورت ہے, بہن بھائیوں سے ملنا ہماری ضرورت ہے, غمی خوشی میں شریک ہونا یہ ہماری ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. یہ پورا کا پورا نظام دین ہے. یہ پورا کا پورا نظام دین ہے. اب یہ اس پر چلنا بغیر علم کے نہیں. علم ہوگا تو ہم چل سکیں گے, علم نہیں ہوگا تو کیسے چلیں گے؟ نماز ہے, بغیر علم کے ایک آدمی نئے اسلام میں داخل ہو گیا, اب اس کو کہا کہ بھئی نماز ہے, وہ کہے گا پہلے نماز سکھاؤ. نماز سیکھیں گے تو عبادت ہو سکے گی, حج سیکھیں گے تو عبادت ہو سکے گی, روزہ سیکھیں گے تو عبادت ہو سکے گی, جہاد سیکھیں گے تو عبادت ہو سکے گی. تو گویا علم وہ دولت ہے جس سے اللہ کا حکم اور عبادت علم کے ذریعے سے ممکن ہے. بغیر علم کے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے, کوئی عبادت نہیں کر سکتے, کوئی عبادت نہیں کر سکتے. علم ہی کی بدولت گناہ سے بچ سکتے ہیں, علم کے بغیر گناہ سے نہیں بچ سکتے. تو علم تو بہت اونچی چیز ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا, اولین و آخرین کا علم حضور کو دیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے علم کے سامنے میرے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. اللہ کے علم کے سامنے میرے علم کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ, اور میرے علم کے سامنے باقی انسانیت کا علم ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. اتنا علم اللہ نے حضور کو دیا. اتنا ملنے کے باوجود بھی حضور سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. یعنی یہ وہ دولت ہے کہ جس قدر حاصل ہو جائے, جس قدر حاصل ہو جائے کم ہے, کم ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, صاحب شریعت ہیں, اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم ہیں. آپ کو یہ فرمایا گیا, آپ بیان کر رہے تھے, کہیں کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت اس وقت روئے زمین پر دین کا علم سب سے زیادہ رکھنے والا کون ہے, سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا میں. اور حقیقت بھی تھی, آپ صاحب علم ہیں. اللہ یہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں اللہ عالم, اللہ زیادہ جانتا ہے. اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے کہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ, ہمارے اور بھی بہت سارے بندے ہیں جو بڑا علم رکھتے ہیں, بڑا علم رکھتے ہیں. فوراً جستجو, فوراً درخواست کی, اے اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ استفادہ حاصل کر سکوں. یا اللہ پاک کوئی ایسی ترتیب بن جائے. اب دیکھیں اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود, صاحب شریعت ہونے کے باوجود, صاحب کتاب ہونے کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا ضرورت ہے, میرے پاس تو پہلے ہی بہت علم ہے, مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے.
فوراً درخواست کی کہ یا اللہ پاک ان سے ملنے کی کوئی ترتیب بن جائے. فرمایا ہاں وہ فلاں جگہ ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں 16ویں پارے میں سورہ کہف میں، یعنی جہاں 15واں پارہ مکمل ہوتا ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کے بہت کچھ سیکھا سمجھا. تو پتہ چلا کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور علم کوئی بھی ہو، یہ جو آج ہم ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں، روشنی میں بیٹھے ہیں، ہوا میں بیٹھے ہیں، یہ علم ہی کی بدولت تو ہے. یہ جو روشنی ہے، یہ ہوا ہے، یہ ٹھنڈک ہے، یہ علم ہی کی بدولت ہے. تو علم فی ذاتی ہی بہت اونچی چیز ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو عصری علوم ہیں، جو عصری علوم ہیں، ان کی پرواز صرف زمین کے اوپر تک ہے. بس ان سے استفادہ صرف جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں، ان سے استفادہ حاصل. پنکھے سے استفادہ جب تک آپ زمین پر ہیں. اور جو علم وحی ہے، علم الہی ہے، یہ وہ علم ہے جس کی پرواز آسمانوں پر بھی ہے، اور جس کی پرواز اس زندگی میں بھی ہے. اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی بہاریں ویسے ہی ہیں. اس کے منافع اس زندگی میں بھی ہیں، اور اس زندگی سے آنکھ بند ہونے کے بعد، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی اس کے منافع ہیں، اور پل صراط پر بھی اس کے منافع ہیں، حشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ اس کے منافع ہیں. اب آپ کہیں گے کہ چلو یہاں کے منافع تو سمجھ میں آتے ہیں، اب جنت میں کیا منافع ہوں گے اس علم کے؟ یعنی جنت میں کیا منافع ہیں؟ بھئی وہاں انجینئرنگ وہاں نہیں چلے گی، ڈاکٹری وہاں نہیں چلے گی، کوئی علم نہیں، بس وہ باقی سب یہاں ختم. لیکن یہ علم وہاں بھی چلے گا. اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جمع کریں گے تو جنت میں جمع کرنے کے بعد اہل جنت سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تمہیں ساری چیزیں مل گئیں، ساری نعمتیں مل گئیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں یا اللہ پاک، آپ نے جنت دے دی، مزے دے دیے، درخت دے دیے، ساری سب کچھ مل گیا. فرمایا ایک نعمت باقی ہے. یا اللہ پاک کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، ایک نعمت باقی ہے جو ابھی نہیں ملی. تو پتہ چلا کہ جیسے ہم یہاں علماء کے دینی رہنمائی میں محتاج ہیں، وہاں جنت میں بھی علماء کی رہنمائی کے محتاج ہیں. اب امت اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گی اور جا کر کے کہیں گے کہ بھئی کون سی نعمت ایسی ہے؟ تو علماء کہیں گے کہ اللہ کی رضا والی نعمت باقی ہے. اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرمائیں گے کہ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ نعمت باقی. پھر اہل جنت اللہ سے یہ کہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین تو بہت اونچی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اب رہا یہ کہ یہ نعمت جو ہے، چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھنڈک والے ماحول میں ہیں، اے سی والے میں، ہوا والے ماحول میں، تو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بس ایسے ہی یہ نعمت مل گئی. نہیں. ایک بچے سے پوچھو نا کہ بھئی بیٹا یہ روٹی آپ جو کھاتے ہیں، یہ روٹی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کہے گا تنور سے ملتی ہے. تنور سے ملتی ہے، تنور پہ روٹی بنتی ہے، وہاں سے مل جاتی ہے. آپ کہیں گے نہیں بیٹا تنور سے نہیں ملتی. وہ کہے گا بابا وہ تنور سے تو ملتی ہے، اور کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کہیں گے بیٹا نہیں، تنور سے نہیں ملتی. پہلے زمین تیار کی جاتی ہے، ہموار کی جاتی ہے، پھر اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیڑا نہ لگ جائے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے،
پھر رات دن اس کی نگرانی کی جاتی ہے، پھر وہ جب تیار ہوتی ہے پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مشین سے اس کا دانہ الگ کیا جاتا ہے، بھوسا الگ کیا جاتا ہے، پھر دیہاتوں سے شہروں میں لایا جاتا ہے، پھر اس کو فروخت کیا جاتا ہے، پھر بوریوں میں بند ہو کر کے شہروں میں آتا ہے، پھر اس کا آٹا بنتا ہے، پھر آٹے پیک ہو کر کے دکانوں پہ آتا ہے، پھر جا کر کے وہ ہم روٹی کھاتے ہیں۔ یعنی اتنے پروسیس سے یہ گزرا تو جا کر کے ہم روٹی کھانے کے قابل بنے، اب ورنہ تو ہم روٹی نہ کھا سکتے۔ علم بھی میرے پیارو، یہ جو علم ہے، ہم نے تو پروجیکٹر دیکھ لیا اور اس میں یہ ساری چیزیں دیکھ لی، ہم نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے کا سفر کیا، 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے اور جا کر کے 1 حدیث حاصل کی۔ اب دیکھیں انہیں کس قدر ہوگی اس علم کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت گرمی کا زمانہ، لو چلتی، دھوپ، میں محدث کے دروازے پر گیا، جا کر کے دستک نہیں دی کہ میں آ گیا ہوں، میں علم سیکھنے کے لیے۔ یہاں تو ہمارے مزے لگے ہوئے، اب مزے کیا ہوئی؟ آپ کا دل چاہے، ہمارا دل چاہے، رات کو 1 بجے مولانا صاحب کو فون کر رہے ہیں، مولانا صاحب یہ غصے میں ہم نے طلاق بول دی، ذرا مسئلہ بتائیے۔ ارے بھائی غصے میں ہی تو بولتے ہیں، تحفے میں تو نہیں بولتے نا طلاق، گفٹ میں تو طلاق نہیں دیتے، غصے میں کہتے۔ اب جناب 1 بجے مولانا کو فون کیا جا رہا ہے، وہاں ایسا نہیں تھا۔ اب رات کو 3 بجے کال آ گئی، فون اتفاق سے بیل کھلی، اب 3 بجے فون بج رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی کوئی بہت پریشان آدمی ہوگا تو جس نے اس وقت فون کیا ہے، اٹھایا، جی حضرت یہ معلوم کرنا ہے کہ صبح عید کی نماز کتنے بجے ہے، حضرت یہ معلوم کرنا ہے کہ صبح عید کی نماز کتنے بجے ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی اتنے بجے ہے عید کی نماز۔ ولی آدمی صبح اعلان ہوتا، مسجد میں آپ جاتے تو پتہ چل جاتا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے گیا تو میں گھر کے باہر بیٹھ گیا، کئی گھنٹے بیٹھا رہا، سخت دھوپ اور لو چل رہی تھی، اس سے مٹی میرے جسم پر اتنی پڑ گئی کہ بلا مبالغہ میری شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ جب وہ محدث گھر سے نکلے تو مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے اور کب آئے؟ میں نے بتایا کہ اتنے گھنٹے ہو گئے مجھے آئے ہوئے۔ کہا تو آپ نے دستک کیوں نہیں دی؟ آپ نے اطلاع کی ہوتی میں جلدی سے باہر، آپ آئے گرمی میں۔ کہا کہ مجھے شرم آئی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے، میں نے اس لیے دستک نہیں دی کہ میں محتاج بن کر کے آیا ہوں، سائل بن کر کے آیا ہوں، ضرورت میری ہے، حاجت میری ہے، جب آپ خود سے نکلیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے۔ اور ایسے ہی علم میں برکت ہوگی۔ اس طرح سے ایک ایک حدیث کے 3 محدث، محمد ابن نصر، محمد ابن جریر طبری اور محمد ابن مسلمہ، ایک نام مجھ سے وہ قرآن کے والد کا نام، 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے بغداد۔ جب بغداد پہنچے، تینوں ایک ہی علاقے سے، علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں کوئی جان پہچان نہیں۔ اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ سوچا کہ رہائش کہاں اختیار کریں، تو کرتے کرتے یہ طے پایا کہ کوئی ایسی مسجد ڈھونڈ لیتے ہیں جو بالکل الگ تھلگ ہو تو وہاں رہے۔ تو ایک مسجد ڈھونڈی،
اس میں رہنے لگے۔ اب سوچا کہ بھئی یہاں تو ہماری جان پہچان نہیں، تو ظاہر ہے کھانا پینا ہے، تو جو توشہ تھا وہ راستے کا ختم ہو گیا۔ مزدوری کے لیے نکلے، مزدوری نہیں ملی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ اب فاقوں سے نوبت یہاں تک آ گئی کہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ہماری اموات نہ ہو جائے، موت واقع نہ ہو جائے۔ جب یہ صورتحال ہو گئی تو اب ان تینوں نے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں تو ہمارے لیے مانگنا، سوال کرنا جائز ہے، ہم لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں تاکہ ہم جان بچا سکیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم تینوں مانگنے کے لیے نکلیں، ایک چلا جائے، ایک مانگ کے لے آئے، اسی سے باقی کام کرا لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب کون جائے؟ قرآن اندازی۔ قرآن اندازی میں نام نکلایا محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے تھوڑی مہلت دیں، مجھے تھوڑی مہلت دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور ہاتھ پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے کہ یا اللہ، یہ ہاتھ آج تک آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اٹھے نہیں، یہ زبان آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھلی نہیں، یا اللہ پاک آج تک کسی غیر سے، آپ کے غیر سے مانگا نہیں، آج بھی آپ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے بچا لیں۔ یہ دعا مانگ رہی ہیں۔ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا محمد ابن جریر طبری کون ہے، اور محمد ابن نصر کون ہے، اور تیسرے محمد کا نام لے کے ان کے والد کا نام لیا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ابن جریر طبری تو وہ دعا مانگ رہا ہے، اور دوسرا محمد یہ ہے، اور تیسرا محمد یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خلیفہ وقت نے بھیجا ہے کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے 500 اشرفیاں بھیجی ہیں، آپ اسے قبول کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بعد میں قبول کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ انہیں ہمارے نام کا علم کیسے ہوا، ہمیں تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں، انہیں کہاں سے علم ہو گیا کہ محمد ابن جریر طبری بھی ہے اور محمد ابن نصر بھی ہیں اور تیسرے محمد بھی ہیں، پہلے یہ پوچھ لیا۔ اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ گئے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا میرے مہمان فاقے سے ہیں اور تو بے خبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تینوں کا نام لے کر کے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، تینوں کا نام لے کر۔ جب یہ بتایا تو پھر جا کر کے انہوں نے اس ہدیے کو قبول کیا۔ تو میرے عزیزو، میں عرض صرف اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علم آج ہم تک پہنچا ہے، یہ بڑی محنتوں سے پہنچا ہے۔ اس کی جتنی قدر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنی ہی منافع اور خیریں ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور اس علم کو ہم سب کو ہی حاصل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے سب نے بڑی عمر میں ہی علم حاصل کیا، خود بھی اور بچوں کو بھی، اور یہی علم ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب کا جمع ہونا، مل بیٹھنا، سننا سنانا محض آپ کی رضا کے لیے، آپ ہی کی توفیق سے ہے۔ اے اللہ، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جو مبارک سلسلہ اس مسجد میں شروع ہو رہا ہے، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس کی خیر و برکتیں، انوارات پورے علاقے میں جاری ساری فرما دیجیے۔ اے اللہ، پورے علاقے کو اس مبارک سلسلے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس مبارک سلسلے کے قیام کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے جن احباب نے محنتیں اور کوششیں فرمائی ہیں، خاص طور پر
جو یہاں حضرت مولانا صاحب، اے اللہ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو، ان کے رفقائے کار، ان کی محنتوں کاوشوں کو اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے علم دین کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، نہایت ہی محتاج بن کر اے اللہ اس علم کو سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے اس مبارک سلسلے میں لگنے اور جڑنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جب تک زندگی ہے اس مبارک سلسلے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ علم دین کی خیر و برکتیں، انوارات ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، گھروں میں ہماری مستورات کو نصیب فرما دیجیے، بچوں کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس مسجد سے یہ جو مبارک سلسلہ مردوں میں عورتوں میں شروع کیا جا رہا ہے، اے اللہ اسے بے حد قبول فرما لیجیے، کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بس سے حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے بے حد شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین۔